یہ کانوں سے بحری اس لیے ہے کہ کسی غیر محرم کی آواز کو اس نے اپنے کانوں سے آج تک نہیں سنا. یہ زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس نے کوئی خلاف شریعت بات آج تک نہیں نکالی. ہاتھوں سے لنجی اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے آج تک اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، کسی ناجائز کام کی طرف چل کے نہیں گئی. تو بیٹا مبارک ہو تمہیں، یہی تمہاری بیوی ہے. اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ 2 سال کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اس نکاح کے نتیجے میں یہ میری اتنی صالحہ اور اتنی نیک اور پاک باز بیٹی تھی، مجھے اس کا کوئی جوڑ نہیں مل رہا تھا. تو جب آپ آئے تھے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ اتنا نیک نوجوان تم نے بھیج دیا، تو 12 برس رکھ کر تیری روحانی منزلیں میں نے طے کرائی ہیں. اور طے کرا کے جب تم مرتبہ کمال تک پہنچ گیا تو اب میں نے سمجھا کہ اب تم میری بیٹی کے قابل ہو اور میری بیٹی تمہارے قابل ہے. اب تو میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور اس نکاح کے بعد 2 برس تک یہاں اس لیے رہنا ہے کہ تمہارے اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے. ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے. میں اس بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر جہاں چاہے چلے جانا. تو یہ خاتون ہوئی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، اور یہ نوجوان حضرت غوث پاک کے ابا جان، آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رہنے لگے پھر اپنے بیوی کے ساتھ. چنانچہ کچھ عرصہ گزرا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات ایسے وقت میں جس وقت حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عبادت کے اندر مصروف تھے اپنے عبادت خانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشف کے عالم میں تشریف لے آئے. ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کے اور پیغمبر بھی تھے، ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اہل بیت کرام کے کچھ بزرگ بھی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابشر ابا صالح، اے ابو صالح موسیٰ، میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں مبارک ہو بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاكَ وَلَدًا هُوَ محبوبی و محبوب اللہ تعالی، کہ مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، اور تیرا وہ بیٹا میرا بھی محبوب ہے، میرا بھی پیارا ہے، اور اللہ کا بھی پیارا ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرمایا کہ اس بیٹے کی اولیاء کرام کی جماعت کے اندر وہی شان ہوگی جو شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبیوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اندر ہے. یہ مبارکباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ بڑے خوش ہوئے. یہ ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ولادت باسعادت، یعنی حضور غوث پاک کا میلاد پاک. ہم نے ابھی تک غوث پاک کا میلاد پاک پڑھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پھوپھی صاحبہ تھی. وہ جو بابا جی تھے نا بوڑھے، ان کا نام بھی بتا دو. ان کا نام تھا سید عبداللہ صومعی. سید عبداللہ صومعی، صاد واو میم عین اور آگے گول یا، صومعی. یہ ان کا نام تھا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی جو رشتے میں غوث پاک کی پھوپھی لگتی تھی. تو یہ بھی اپنے وقت کی باکمال ولیہ کاملہ تھی. مستند بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے علاقے میں بارشیں ہونا بند ہو گئی، قحط پڑ گیا کھانے پینے کی چیزوں کا، اور ہر چیز تو بارش کے ذریعے زمین سے آتی ہے، تو بڑے حالات خراب ہو گئے. آخرکار
لوگ جب زیادہ پریشان ہوئے تو آپس میں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کسی نے دیا کہ اکٹھے ہو کر چلتے ہیں سیدہ عائشہ کے دروازے پر. کون سیدہ عائشہ؟ غوث پاک کی پھوپھی جان. ان کے دروازے پر چلتے ہیں. ان سے اگر دعا کروائیں گے اور وہ اگر دعا کر دیں تو ہمیں امید ہے کہ بارش آ جائے گی. چنانچہ معززین جیلان شہر کے حضرت بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے اور پیغام دیا کہ حضور اتنی خلقت باہر موجود ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے آئی ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرمائے. اور حالات عرض کیے. بی بی صاحبہ نے جب یہ سنا تو سن کر کہا کہ یہیں دروازے سے باہر ہی میں کرتی ہوں دعا. چنانچہ آپ نے اسی وقت وضو کیا، اٹھ کر تازہ وضو کیا اور تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نے جھاڑو ہاتھ میں لیا اور اپنے گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں جھاڑو خوب اچھی طرح کر کے لگا دیا اور صفائی کر دی. صفائی کر کے اس کے بعد قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں کہ رب کنست انا فرش انت، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار پاک خدا، جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، اب پانی تو چھڑکا. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور آنن فانن سیاہ رنگ کے کیا نام ہے بادل جو ہے وہ چھا گئے اور بارش ہونا شروع ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا تھا، جل تھل ہو گیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پھوپھی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے تھے. واللہ تعالیٰ عالم بحقیقت الحال. مگر اتنی بات پکی ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کے ٹائم تک، یہ جو دن کا ٹائم ہے روزے کا ٹائم، اس روزے کے ٹائم میں حضور غوث پاک اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیتے تھے. جب روزہ افطار ہونے کا وقت ہو جاتا تھا، جو روزہ دار ہیں وہ کھانا پینا شروع کر دیتے تھے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے بعد پھر اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتے تھے اور رات بھر جب ضرورت ہوتی پی لیتے تھے. غوث اعظم ہیں ولی ہر آن میں، غوث اعظم ہیں ولی ہر آن میں، دودھ بھی ماں کا چھوڑ دیا رمضان میں، دودھ بھی ماں کا چھوڑ دیا رمضان. پھر آئندہ سال یہ ہوا، اگلے سال 29 دن جب پورے ہو گئے شعبان کے، اور اب اس کے بعد چاند دیکھنا تھا کہ یا تو چاند نیا نظر آ جائے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا، اور یا چاند نیا نظر نہیں آئے گا تو پھر ایک دن اور پورا کرنا ہوگا شعبان کا اور اس کے بعد رمضان شروع کرنا ہوگا. مگر 29 روز پورے کر کے تو شام کے وقت جہاں چاند دیکھا جاتا نا وہاں کچھ بادل وغیرہ، کچھ گرد و غبار اور بادل وغیرہ چھائے ہوئے تھے جہاں سے چاند دیکھنا ممکن نہ تھا. تو ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا اب چاند کے بارے میں پکی بات کیسے معلوم کی جائے. تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ صبح کو جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت میں ہم بی بی ام الخیر سیدہ فاطمہ جو غوث پاک کی ماں ہے، امی جان، ان کے پاس پیغام بھجوا کے تو ان سے پوچھیں گے کہ بی بی صاحبہ تمہارے بیٹے نے دن کے وقت فجر طلوع ہونے کے بعد دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ تو اگر تو پیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شعبان کی یہ 30ویں تاریخ ہے، رمضان شروع نہیں ہوا. اور اگر نہیں پیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شروع ہو گیا. چنانچہ اس کے مطابق